Wait for our response. نعرہ تکبیر! بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہل ٹاکس کے ساتھ ایبٹ آباد کی ہل سے تصدق اوان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہمارے ساتھ جو شخصیت آج موجود ہیں، بہت سے دیکھنے والے پہچان گئے ہوں گے کہ سینئر سیاستدان، سابق وفاقی وزیر، سابق وزیر اعلیٰ، سابق گورنر، عوام پاکستان پارٹی کے مرکزی رہنما سردار مہتاب احمد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن سے ہم نے گزشتہ چند ماہ قبل گفتگو کی تھی عوام پاکستان پارٹی کے حوالے سے۔ آج سردار مہتاب احمد خان کو زحمت دینے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کی ٹینشن، اس کے علاوہ اسرائیل اور ایران کی جنگ، اس کے پاکستان پر پڑنے والے متبقع اثرات، اس کے علاوہ ملکی سیاسی صورتحال اور علاقائی صورتحال پر آپ نے بہت سے تبصرے، تجزیے میڈیا پر، سوشل میڈیا پر دیکھے ہوں گے، جو تجزیہ نگار اور تبصرہ نگار کرتے ہیں۔ سردار مہتاب احمد خان کے پاس ایک طویل سیاسی تجربہ بھی ہے اور ایک ویژن اور ایک سوچ بھی ہے، جو مختلف موضوعات پر، مختلف معاملات پر تفصیلی نگاہ رکھتے ہیں۔ اس لیے ہم نے آج زحمت دی ہے انہیں، اور ان سے بات کریں گے ان تمام موضوعات پر مختصراً، ان کا تجزیہ بھی لیں گے، تبصرہ بھی لیں گے، ان کی رائے بھی لیں گے، تاکہ آپ اور ہم اس سے مستفید ہو سکیں۔ آغاز میں سردار صاحب کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کر رہا ہوں، اس کے بعد بیہائنڈ کیمرہ ان سے سوال ہوں گے، جواب یہ خود دیں گے، تاکہ زیادہ سے زیادہ دیکھنے والے، خصوصاً ہماری وہ نوجوان نسل جو ہماری تاریخ سے ناواقف ہے، اس کو کچھ تجربہ حاصل ہو سکے۔ سر بہت شکریہ، میں مشکور ہوں، ہمیشہ آپ کو تنگ کرتا ہوں اور آپ وقت بھی دے دیتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اور میرے خیال میں اس چند ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں جو آپ جیسی شخصیت سے وقت مانگے اور مل بھی جاتے ہیں، ورنہ آپ کیمرہ پہ اتنا آتے نہیں ہیں۔ یہ بہت شکریہ آپ کا، آپ آتے ہیں تو پوچھ لیتے ہیں، میں آپ سے بات کرنے میں خوشی مشکور ہوں ہوتی ہے۔ سر، اور اس بات کی بھی خوشی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس آئیں تو ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ چائے بھی پلا دیتے ہیں، پلا بھی دیتے ہیں، تو اس پہ بڑا ڈبل مزہ ہو جاتا ہے۔ سر، کمنگ اسٹریٹ ٹو دی کویسچنس، بڑے زور و شور سے لانچ ہوئی عوام پاکستان پارٹی، نظام بدلے گی، نظام عوام پاکستان، شاہد خاقان عباسی کنوینر، آپ، مفتاح اسماعیل اور بہت سے لوگ بھی آپ کے ساتھ شامل ہو گئے، لیکن ایک دم ہم نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا میں وہ جسے اخباری زبان میں کہتے ہیں نا بڑی وکٹ، کوئی بڑی وکٹ آپ نہیں گرا سکے، تو اب لوگ یہ تجزیہ کرنے لگ گئے ہیں کہ یہ جو سیاست کے بابے ہیں، آپ کو بھی بابا کہتے ہیں اور شاہد خاقان صاحب کو بھی، یہ سیاست کے بابے تھک گئے ہیں، تھک ہار گئے ہیں، اس نظام کے سامنے ہتھیار ڈال دیے آپ نے۔ تو عوام پاکستان پارٹی ہمیں کوئی اڑتی یا اٹھتی دکھائی نہیں دے رہی، اس کی وجہ؟ بہت بہت شکریہ آپ کا، جو آپ نے اس کی ابتدا بڑے ایک اہم سوال سے کیا۔ دیکھیں، عوام پاکستان پارٹی جو ہے وہ ایک بہت ہی ایک جذبے کے ساتھ اور ایک بڑی ویژن کے ساتھ جو ہے ہم ایک جماعت کھڑی کی ہم نے، اور اس میں ہمارا مقصد کوئی وکٹیں گرانا نہیں تھا۔ دیکھیں، اس طرح تو پاکستان کی جو روایتی سیاست ہے وہ ہمیشہ اسی بات پہ چلتی رہی کہ کون سی جماعت میں کون شخص، کسی شخصیت جو ہے وہ جو شامل ہوتی ہے اور جماعت کو کتنا فائدہ پہنچتا ہے۔ میرے خیال میں یہ سارے تجربے ہم کر چکے ہیں، اور پاکستان کی ہر سیاسی جماعت میں آپ جب دیکھتے ہیں تو آپ کو ملتے ہیں کہ کوئی لوگ آتے ہیں اور کوئی جاتے ہیں، کوئی آتے ہیں کوئی جاتے ہیں، تو یہ جماعتیں بدلنے والے لوگ جو ہیں، سچی بات ہے کہ ہم ان سے اجتناب کرتے ہیں، اور یہ ہماری پالیسی کا حصہ ہے کہ ہم زیادہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس نئے لوگ جو ہیں ہم ان کو شامل کریں، ان لوگوں کو جو پاکستان کی سیاست میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ تو ہمیں ہمارا فوکس بھی ان پہ ہے، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے صوبے میں بھی، خیبر پختونخوا میں بھی عوام پاکستان کے لیے بڑی گنجائش موجود ہے۔ یہاں پہ بڑے پڑھے لکھے لوگ،
لائق لوگ جو ہیں اور نئے جذبے کے ساتھ ایک نوجوان نسل جو ہے وہ اس کے لیے ہمارے ساتھ رابطے میں بھی ہے. ہم بھی رابطہ کرتے ہیں, ہمارے پاس ٹیم بھی ہے جو کام رابطہ کر رہی ہے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سر دست جو کہ پاکستان کی جو سیاست ہے اس نے ایک قسم کا اپنے پاز لیا ہوا ہے. اس نے کچھ اس کے اندر اتنی بڑی ہلچل نہیں ہے کیونکہ مختلف وجوہات کے بنا پہ اس وقت سیاست ذرا دبی ہوئی ہے. لیکن ہمارا کام جاری ہے, ہم پبلک تک پہنچ رہے ہیں. ہمارے پاس یوتھ کی خاصی بڑی تعداد جو ہے وہ رابطے میں بھی ہے, رابطہ قائم بھی کر رہے ہیں. تو اس سے ہم بڑے مطمئن ہیں کہ ہمارا جو اگلا سفر ہے وہ بالکل صحیح سمت میں جا رہا ہے. ہم کسی جو وننگ ہارسز ہیں ان کے اندر ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے, کیونکہ یہ وننگ ہارسز پاکستان کی تاریخ کا اب میں سمجھتا ہوں کہ ایک کوئی اچھا باب نہیں ہے. میں کوئی سخت لفظ تو نہیں استعمال کروں گا, لیکن یہ کوئی اچھا باب نہیں رہا. اور خاص طور پہ جو چڑھتے سورج کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں. پاکستان اور بھارت کی حالیہ جو جنگ ہوئی ہے اس میں پاکستان کی برتری ہوئی ہے, ایسا انٹرنیشنل میڈیا بھی مانتا ہے اور بھارت کے تجزیہ نگار بھی مانتے ہیں. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں جو حالیہ پاک بھارت کشیدگی ہوئی ہے اس کو؟ یا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی جو 75 سالہ تاریخ میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے, جب ہمیں ایک ایسے دشمن سے مقابلہ کرنا پڑا جو ماضی میں بھی ہمارے ساتھ دشمنی پہ ہمیشہ آمادہ رہا اور اسے کوئی موقع گنوایا نہیں جب وہ پاکستان سے اپنی بغض اور اناد نہ نکالے. چاہے وہ 65 کی جنگ ہو, کارگل کا محاذ ہو, 71 کا واقعہ ہو, اس کے بعد یہ پھر ابھی یہ واقعہ ہوا ہے 2025 میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے پاکستان کی جو پوری قیادت ہے, اس میں ہماری فوجی قیادت کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بات بالکل کوئی کہنی پڑے گی کہ انہوں نے اس کے لیے بڑی تیاری کی تھی. اور یہ پچھلے کئی سالوں سے میں سمجھ رہا ہوں کہ ہماری جو اس بارے میں تیاری موجود تھی, کیونکہ بھارت کے عزائم کبھی چھپے ہوئے نہیں تھے. وہ کہ ہماری سیاسی قوتیں جو ہیں وہ سیاسی قیادتیں یہ کوشش کرتی رہیں کہ وہ بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات کو بنا سکیں. لیکن میں یہ تجربے سے بات کر رہا ہوں کہ بھارت نے کبھی پاکستان کو ہمیشہ ایک اپنی نیچے لانے کی کوشش کی. اس خطے میں اس کو فی الواقعہ پولیس مین بنا دیا تھا مغرب کی طاقتوں نے اور امریکہ اور دوسرے نے مل کے. تو اس لحاظ سے وہ پاکستان کے بارے میں ان کا بڑا منفی رویہ تھا اور ان کی سوچ بڑی مخاصمانہ تھی اور کنفرنٹیشن کے معاملے میں ہمیشہ وہ جاتے تھے. پاکستان کے اندر بھی ان کی مداخلت جو ہے خاص طور پر بلوچستان میں, اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں پہ ان کی بڑی مداخلت رہی ہے. پھر ہمارے جو مشرقی سرحدات ہے یہاں پر بھی ان کی بڑی اپنے ہمارے ویسٹرن بارڈرز پہ بھی ان کی رہی ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے بڑی تیاری کر کے رکھی تھی اور بڑے ویل ایکوپڈ تھے, بڑے اس کے لیے ایفیشینٹلی انہوں نے رسپانس کیا اور بہت ہی اللہ نے ان کو بڑی فتح نصیب کی. اور ایک بہت بڑی طاقت جو تھی, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستان ایک بڑی طاقت ہے. وہ آج دنیا کی چوتھی بڑی اکانومی بن گئی ہے, بلکہ اس نے چند دن پہلے جو ہے وہ جاپان کو بھی سرپاس کر دیا ایک چوتھی اکنامک پاور کے اندر. لیکن ملیٹریلی بھی ہم سے آگے تھے, لیکن یہ بہت بڑی اللہ نے مدد کی اور پاکستان نے بہت بڑی فتح حاصل کی ہے. لیکن یہ ایک بڑا ایک سٹیج ہے, یہ ختم ہو گیا ہے. اس کے اوپر ہمیں اب اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. اب ہمیں اگلے مرحلے میں پاکستان کی جو قیادت ہے, چاہے وہ سیاسی ہے یا فوجی قیادت ہے, ان کو مل کر پاکستان کے مستقبل کے بارے میں بات کرنی ہے. دیکھیے ایک واقعہ تھا, ہندوستان نے پاکستان سے ایک ظلم کیا, زیادتی کی, اور اس کو بڑا جواب مل گیا. لیکن اب ہمیں اس بات کے اوپر ہمیشہ کھڑا نہیں رہنا. اب ہمیں پاکستان کو ایک نئے دور میں داخل کرنا ہے. جنگی محاذ پہ ہم نے ان کو شکست دے دی, لیکن اصل مقابلہ ہمارا اسے معاشی اور اکنامک جو پاور کے طور پر وہ ایک مرج ہو رہا ہے, ہمیں وہاں مقابلہ کرنا ہے. پاکستان کے اندر ایک بڑی تبدیلی کی ضرورت ہے اور پاکستان کے عوام کے اوپر اب انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, ہمیں ہمارا جو نیا بجٹ ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ڈیفنس بجٹ میں بھی 20% جو ہے وہ اضافہ بھی ہوا ہے. لیکن بدقسمتی جو پاکستان کے عوام کے اوپر سرمایہ کرنی تھی, اس کے ہونے کے امکانات ابھی تک پیدا نہیں ہو رہے. تو یہ ایک بڑی ٹریجڈی ہوگی کہ اگر ہم نے پاکستان کے عوام پر انویسٹمنٹ نہ کی تو ہم زیادہ دیر تک ہندوستان کے ساتھ جو یہ لڑائی ہوئی ہے, جنگ ہوئی ہے, یہ چند روز کی جنگ تھی, وہ ایک بڑی لمیٹڈ وار تھی,
اس کو ہم بہت زیادہ دیر تک پھر کیش نہیں کر سکیں گے. ہمیں پاکستان کے عوام کے لیے انویسٹمنٹ کرنے, اس کے لیے حکومت کی ترجیحات مجھے نظر نہیں آ رہی ہیں. یہ بڑی تشویشناک بات ہے, اس کے اوپر ان کو دھیان دینا پڑے گا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے زیادہ دیر بھی ان کو نہیں کرنی چاہیے. میں یہ اپنے مشاہدے کی بات کر رہا ہوں کہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کسی کو کامیابی حاصل ہوتی ہے, کسی فرد کو یا کسی ادارے کو یا کسی حکومت کو, تو وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں کہوں گا یہ اپنے آپ کو تکبر سے بچائیں. اور دوسری بات ہے کہ اس وقت ملک میں جو سیاسی ماحول ہے وہ سر دست, تو وہ ایک اس کے اندر ایک پاز آیا ہوا ہے, اس کے اندر ایک ٹھہراؤ آیا ہوا ہے, لیکن یہ وقتی ہے, یہ کسی وقت بھی آگے اٹھے گا. کیونکہ ہم نے دیکھا پچھلے 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا عرصہ جب ملک کی جو سیاسی اور آئینی معاملات ہیں وہ غیر جمہوری طریقے سے چلائے جا رہے ہیں. تو میں یہ امید کروں گا کہ حکومت اور ہماری ملٹری لیڈرشپ یہ دونوں مل کر ایک ملک میں بڑے سیاسی مفاہمت کا آغاز کریں گے. اس میں سیاسی مفاہمت کا آغاز کرتے ہوئے ان کو تمام سیاسی لیڈرز کے پاس اگر کوئی جیل میں ہے تو اس کو ایک غیر معمولی فیئر اور آنیسٹ موقع دینا ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو اس جو قانونی طریقے سے اپنے آپ کو وہاں سے نکالے. دوسری بات ہے کہ جتنے اقدامات ہمارے آئینی طور پر یا قانونی طور پر وہ اقدام کیے گئے ہیں جس سے ہماری جیسے عدلیہ ہے, تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کو ایک خاص طور سے قبضہ کر لیا گیا ہے. ان سارے اقدامات کو, ان تمام قوانین کو ریورس کرنے کی ضرورت ہوگی. اور تیسری بات ہے کہ مفاہمت کے نتیجے میں جو سارے سیاسی لیڈرز بیٹھے ہیں ملک کو معاشی طور پر مضبوط کرنے, ملٹریلی تو کریں گے, لیکن جو معاشی طور پر جو ہیومن ریسورس انویسٹمنٹ ہے اس کے اوپر میں سرمایہ کرنے کے لیے تمام ایک ایسے نیشنل ایکشن پلان کی ضرورت ہے جس کے اندر ملک کے نہ صرف امن پیدا ہو, جیسے ہمارے بلوچستان ہے, ہمارے خیبر پختونخوا کے جو ٹرائبل ایریاز ہیں یہاں پر جو حالات ہیں ان کے اندر بھی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. فوری طور پر امن پیدا ہو, یہاں پہ سرمایہ کاری کے ماحول پیدا کیا جائے, یہاں پہ جو ہمارا ایگریکلچر ہے اس کے اندر بہتری پیدا کرنے کے تمام ذرائع ڈھونڈے جائے, اور حکومت جو ہے وہ صرف چند افراد کی نہ لگے بلکہ سارے قوم کی لگے. تو اس بنیادوں پہ, ایک ہنگامی بنیادوں پہ ایک نیشنل ایکشن پلان کرنے کی ضرورت ہوگی تاکہ ملک کو آئندہ چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کر سکیں. بھارت کی جانب سے جو بیانات آ رہے ہیں وہ تو یہ ہیں کہ بھارت ایک مرتبہ پھر جارحیت کرے گا پاکستان پہ, اور جو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے بھارتی لیڈرشپ کو, خصوصاً وزیر اعظم نریندر مودی کو, تو وہ چاہتے ہیں کہ جو اکتوبر نومبر میں بھارت کے صوبہ بہار میں انتخابات ہیں اس سے قبل اپنا سکور سیٹل کیا جائے. تو اگر دوبارہ پاکستان پر حملہ آور ہوتا ہے بھارت تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ دیکھیے, بات میں تو کوئی شک نہیں کہ جو پرائم منسٹر مودی کی اس وقت تک جو پالیسی رہی ہے وہ اپنے الیکشنز کو ون کرنے کے لیے انہوں نے ہمیشہ پاکستان سے لڑائی کرنا, اس کا اسٹینڈ آف کرنا جو ہے وہ اس کو ایک اپنی پالیسی کا حصہ رکھا ہے, کیونکہ یہ حکمت عملی کا حصہ ہے, اور آئندہ بھی اس کے بڑے امکانات رہیں گے. لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو اب اس بارے میں وہاں کے عوام کو بات کرنی چاہیے, اور دنیا کی جو دوسری طاقتیں ان کو بات کرنی چاہیے کہ ہندوستان کو پاکستان سے لڑائی کرنے کا کوئی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کسی سے لڑنے کے لیے ہم نہیں تیار ہیں. البتہ کو پاکستان کے اوپر کوئی لڑائی کرے گا تو پاکستان کے ہماری ساری قوم جو ہے وہ اکٹھی ہے اس بارے میں, اور ہم سے کوئی اس سے رعایت نہیں ہوگی, اسے مقابلہ ہوگا. اور یہ آئندہ اگر آئندہ اس نے بھی کوشش کی تو اس کو 100 بار سوچنا پڑے گا, کیونکہ پاکستان کی ساری قوم جہاں تک دشمن کا معاملہ ہے اس میں اکٹھے ہے, اس میں کوئی پیچھے نہیں ہے, اور ہمارے یہاں کوئی ڈویژن نہیں ہے اس بارے میں. اس لیے ہندوستان کو ہمیشہ منہ کی کھانی پڑے گی اور ان کو اس بارے میں احترام کرنا چاہیے. وہاں کی سیاسی قیادت کو اپنے انتخابات لڑنے کے لیے پاکستان سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اپنے اندر جو ہے ان کے اندر اپنی جو سیاسی قوت ہے اس سے لڑائی کریں. ایران اسرائیل تنازع کی وجہ سے پوری دنیا کا امن جو ہے وہ خطرے میں پڑ چکا ہے, خصوصاً اس خطے کا امن. تو اور اس کے دور رس اثرات بھی ہوں گے. جو تجزیہ تبصرہ میڈیا پہ ہم دیکھتے اور سنتے ہیں اس میں پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ اس اسرائیل ایران جنگ کا
پاکستان پر کیا اثر ہوگا؟ تو آپ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈائریکٹلی پاکستان پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے آج کی جو دنیا میں کہیں پر بھی جنگ ہو، جیسے اب یوکرین کی جنگ ہے، وہ آج سے 3 سال ہو گئے اس کو چلے ہوئے، اور وہ یورپ کے اندر جنگ ہے، لیکن اس کے اثرات پاکستان سمیت دنیا کے ہر ملک پہ اس کے اثرات آئے، حتیٰ کہ مغرب اور یورپ کے اندر، اور یورپ اور امریکہ کے اندر بھی اس کے اثرات بڑے شدید ہیں، وہاں کی اکانومی پہ اس کے بڑے اثرات پڑے، اور پاکستان بھی اس کا شکار ہوا ہے۔ اس طرح جو بھی اسرائیل اور ایران کی جو لڑائی ہو رہی ہے، اس پہ بھی پاکستان کے اوپر بہت شدید اثرات اس لیے پڑ رہے ہیں کہ ہم اس کے ایران کے پڑوس میں رہتے ہیں، اور پڑوس کے اندر اس کے بڑے اثرات ڈائریکٹلی بھی پڑتے ہیں اور انڈائریکٹلی بھی پڑ رہے ہیں۔ تو پاکستان ایران کا، بہرحال ہم نے ایران کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کیا ہے، اور ہمیں کرنا بھی چاہیے تھا، اور آپ نے دیکھا کہ ایرانی قوم نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا، ان کے پارلیمنٹ کے اندر پاکستان کے بارے میں بڑے اچھے الفاظ کہے گئے، انہوں نے پاکستان کے بارے میں خوشی کے نعرے لگائے ہیں۔ تو پاکستان کے اوپر اثرات اس طرح پڑتے کہ جیسے آپ دیکھتے کہ اس وقت دنیا میں جو سب سے بڑے انرجی ریسورس ہے، اس کے سارے کا سارا جو ہے وہ یا منبر جو ہے وہ مڈل ایسٹ سے اترتا ہے، اور مڈل ایسٹ سے وہ گزر کے پوری دنیا میں پہنچتا ہے، جس کو اسٹریٹ آف ہارموز کہتے ہیں، آپ وہاں سے سارا گزر کے جاتے ہیں۔ اگر یہ لڑائی وہاں پہ شدت پکڑتی ہے، تیز ہوتی ہے، اس سے زیادہ اثرات پڑتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پاکستان کی اکانومی پہ اور پھر سارے اس ریجن میں بھی اور دنیا کی اکانومی پہ بڑا اثرات پڑیں گے۔ اور براہ راست لڑائی سے بھی جو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ اسرائیل نے جو جارحانہ حملہ کیا ہے، یہ کسی مقصد کے بغیر نہیں ہے۔ اسرائیل کی جو پالیسیاں ہیں، اس کی پوری حکومت کا جو مرکزیت ہے، وہ تو پچھلے سالوں سال سے دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ جب بھی غزہ کے اندر جو اس نے مسلمانوں سے جو سلوک کیا ہے، غزہ کے جو ان لوگوں کے ساتھ جو نہ کوئی فوج رکھتے ہیں، نہ ان کے پاس ہوائی جہاز ہے، نہ ان کے پاس ٹینک ہیں، ان کے پاس توپیں ہیں، وہ نہتے لوگ ہیں، اور چھوٹے سے ان کے پاس ایک چھوٹی سی ایک ملٹری کی جو پاور ہے وہ حماس کی شکل میں جو بڑی محدود ہے، تو وہ ان کے ذریعے اگر ان کو بھی معاف نہیں کیا اس نے، تو آپ سمجھ لیں کہ اس کے مقاصد بڑے خطرناک اور عزائم اس کے بڑے خوفناک ہیں، اور بدقسمتی سے اس وقت امریکہ بھی اور مغربی ممالک اس کی پشت پہ کھڑے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایران پہ حملہ یہ آخری نہیں ہوگا، یہ اس کے اثرات کی دور تک جا سکتے ہیں۔ پاکستان کو اس بارے میں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنے اندر یکجہتی کو بڑھانا ہے، پاکستان کے اندر کنسنسس کو زیادہ تیز کرنا ہے، اور یہاں پہ ہمیں اپنی ڈویژن جو ہے اس کو ختم کرنا ہے، تاکہ ہم ایک قوم کے طور پر متحد رہیں۔ اور جو خطرات اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں اسرائیل نے پوری پاور کو، بیلنس کو خراب کر دیا، اس وقت وہاں پہ اس نے سب سے پہلے ایجپٹ کو وہاں پہ اس نے اپنے زیر نگین کیا، اس کے بعد اس نے وہاں پہ جارڈن کیا، اس نے پڑھی انڈائریکٹلی عراق کو بھی کیا، اس کے بعد اس نے جو قرب و جوار میں شام کے اندر ابھی اس نے کر لیا ہے، لیبنان کو اس نے کر لیا ہے۔ اسی طرح دوسرے ممالک جو ہیں، وہ سعودی عرب ہے، یو اے ہے، قطر ہے، کویت ہے، یہ بھی اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ کوئی مقابلے کی بات کر سکے۔ اور ترکی آپ دیکھ رہے ہیں، ترکی اور پاکستان دو ملک رہتے ہیں جو اس کے نظر میں کھٹکتے رہیں گے، اور پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، اس لحاظ سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی آنکھوں میں کھٹکتا رہے گا۔ تو ہمیں کسی کی باتوں پہ نہیں آنا چاہیے، ہمیں اپنے ملک کو محفوظ کرنے کے لیے ہر ممکن ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ایران کے اندر جس وقت اس کا حملہ ہے، یہ جو وقت اس نے منتخب کیا اور جو اس نے پوری اسٹریٹجی مقرر کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خوفناک بھی، خطرناک بھی ہے۔ البتہ اس کی ایک بھول ضرور ہے کہ جو ایرانی قوم ہے وہ ایک اپنے ریلیجس فیتھ کے اوپر بنی ہوئی ہے، اور ان کے لیے موت کوئی مشکل بات نہیں ہے، ان کی ساری زندگی جو ہے وہ اسی فلسفے پہ رہی ہے کہ ہم نے موت جو ہے نا وہ ہمارے لیے اس کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو یہ لڑائی جو ہے یہ اولاً تو اس کو ختم ہونا چاہیے، کیونکہ ایران نے کوئی براہ راست تھریٹ نہیں دی ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ جب امریکہ نے عراق پہ حملہ کیا تھا تو اس پر یہ الزام لگا تھا کہ یہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن بنا رہے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے پہ آج ایران پہ یہ الزام لگ رہا ہے کہ یہ جو نیوکلیئر پاور بن رہا ہے یا نیوکلیئر اپنی کیپیبلٹیز بڑھا رہا ہے، اس کا مقصد وہ اسرائیل کو ختم کرنا ہے، جبکہ میں نہیں سمجھتا کہ
ایران نے اپنے کو ایسے عزم ظاہر کیا ہو۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ اسرائیل واحد ملک ہے جو ہر ایک اپنے پڑوسی سے لڑائی کرتا ہے، اپنے مخالفین کو دشمن بناتا ہے، اور خاص طور پہ اس خطے میں اس کے جو عزائم ہیں وہ ایران اس کے راستے میں بڑی رکاوٹ رہا ہے، کیونکہ ایران ایک واحد پاور رہی ہے جو کہ شام میں بھی، لیبنان میں بھی اور یمن میں بھی اس نے اپنی اسرائیل کے خلاف ایک وہاں پہ مقامی جو حکومتیں ان کو سپورٹ کرتا رہا ہے، وہ کھلے عام کرتا رہا، اس میں چھپایا نہیں کبھی اس نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حق بنتا تھا۔ اگر مغربی دنیا اسرائیل کی حمایت کے لیے آتی ہے اور اس کو پوری اسلحے سے لیس کرتے ہیں، اس کو فنڈز فراہم کرتے ہیں، اس کو تمام ملٹری اکوپمنٹس فراہم کرتے ہیں، تو ایران کا بھی اس نے اپنا حق ادا کیا کہ اس نے ایران کے جو دوست تھے، چاہے وہ لبنان میں، یمن میں یا شام میں تھے، ان کے ساتھ وہ مدد کرتا رہا۔ اس کو آپ اس کی پراکسیز بھی کہہ سکتے ہیں، جو بھی مرضی کہیں، لیکن یہ دنیا کا رواج ہے، اس میں کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، اور ایران نے اپنا حق استعمال کیا، لیکن ایران نے کسی طرح بھی اسرائیل کے ساتھ جا کے لڑائی کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی ہے۔ کوئی ایسا ریکارڈ سامنے نہیں آتا کہ اس نے کبھی براہ راست اس کو تھریٹ کیا ہو۔ اس نے تھریٹ اسی انداز میں کیا جو ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ کرتا ہے، بڑا معمول کی بات ہے، نارمل بات ہے۔ مذہبی ریاست کے اندر ہوتا ہے کہ وہ یک جماعتی ہوتی ہے، اس کے اندر جمہوری نظام کی کوئی چیز نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ جو اپوزیشن ہے وہ جب اٹھ کے کھڑی ہوتی ہے تو اس کو بڑا دبایا جاتا ہے۔ آج بھی جو ان کی بڑی اپوزیشن پارٹی ہے ملک کے اندر رہتے وہ تودے پارٹی ہے، وہ آج بھی وہاں پہ اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ جیل کے اندر ہے۔ باقی جو ان کے مخالفین تھے وہ تو ملک سے پہلے ہی جا چکے، لیکن ان کا ایک بہت بڑا گروہ جو ہے وہ دوبارہ اکٹھا ہو رہا ہے۔ جو سابق رضا شاہ پہلوی جو بادشاہ تھے وہاں کے، شہنشاہ یا بادشاہ تھے، اس کا بیٹا جو ہے وہ اب ان کو لیڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ اس کے روابط اسرائیل کے ساتھ اور اس کے اسرائیل کے دوست جو ملک ہیں ان کے ساتھ بڑے کھلے روابط اور بڑی کھلی کیمپین کر رہا ہے۔ اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ جو ان کی فوج کے اندر، ان کی انٹیلیجنس کے اندر جو ڈائیکاٹمی ہے، ایک تو ریگولر فوج ہے اور ایک ان کی پاسداران انقلاب ہے، جو کہ مذہبی لیڈرشپ کے بالکل قریب ترین جماعت سمجھ جاتی ہے، وہ لوگ اس کے قریب ترین ہیں۔ لیکن یہ بھی بڑی افسوسناک بات بھی اور حیران کن بات بھی ہے کہ جو اپنی مذہبی قیادت کے قریب ترین لوگ ہیں وہ جاسوسی کے اندر وہ گرفتار بھی ہوتے ہیں، اور یہ جو پاسداران انقلاب ہے، ان کی جو ریگولر فوج ہے، اس کے آپس میں بھی اختلافات چلتے ہیں، یہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے بھی بڑے کام کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے جو ان کے اندر جاسوسی کا جو موساد اور دوسری جو اسرائیل کے جو ایجنٹس ہیں وہ ان کے اندر گھسے ہوئے ہیں، اس سے بھی بڑا نقصان پہنچ رہا ہے۔ جو اہم ترین بات یہ ہے کہ جو وہاں کی حکومت کی تمام پالیسیاں ہیں وہ اپنے مخالفین کے لیے انتہائی ظالمانہ ہے۔ یہ بات ہمیں اس لیے کہنی چاہیے کہ ہمیں ایران سے ہمدردی ہے، اس کی مشکلات کے ساتھ ہم بالکل اس وقت ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں ذاتی طور پر بھی سمجھتا ہوں کہ ہمیں بطور ایک انسان دوست اور ایک مسلمان دوست ہونے میرا یہ فرض ہے کہ ہم اسرائیلی جارحیت کے مقابلے پہ ایران کے ساتھ کھڑے ہوں، لیکن ہمیں ان کی خامیوں کو بھی بات کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ خامیاں جو ہے وہ آج آ کے ان کو نقصان پہنچانے کی طرف جا رہی ہے، کہ جو اپنے مخالفین کو بڑے بدترین طریقے سے کچلنا ہے، اس سے آپ کے اور عوام کے درمیان رشتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کے جاسوس جو پکڑے گئے ہیں ان کی جو بیک گراؤنڈ چھان بین کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ لوگ وہ لوگ تھے جو حکومت سے کسی نہ کسی طرح تنگ تھے، کسی اپنے معاشی مسائل کی وجہ سے، اپنے معاشرتی مسائل کی وجہ سے، یا اپنے سیاسی مسائل کی وجہ سے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑی جو سرمایہ کاری کرتا ہے اسرائیل، اس کے اندر اس کی موساد جو ہے بہت بڑا سرمایہ لگاتا ہے، تو یہ ساری وہ خامیاں جو ایک حکومت کی نشاندہی آتی ہیں وہ اسٹیج پہ نظر آتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے لیے یہ اب سب بڑا چیلنجنگ ٹائم ہے، اور اللہ کرے کہ ایران کو اس جو جارحیت ہے اسرائیل کی، اس کا مقابلہ کرنے کی نہ صرف اللہ اس کو قوت دے بلکہ ان کی ہمت اور بہادری بھی دے، اور جو دوسری طاقتیں اس وقت امریکہ ہے اور جو یورپین کنٹریز ہیں جس طرح سے مداخلت کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، ایران کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ امریکہ بھی اور یورپ کو کوئی موقع ایسا نہ دے کہ جس سے وہ یہ سارے ملک سے جنگ میں شریک بن جائیں اسرائیل کے ساتھ۔ سر، حالیہ بھارت پاکستان کشیدگی میں اور اب ایران
اور اسرائیل کی کشیدگی میں چائنیز ملٹری ہارڈ ویئر جو ہے اس کی بہت تعریف کی جا رہی ہے کہ چائنیز ملٹری ہارڈ ویئر نے فرینچ ملٹری ٹیکنالوجی کو، امریکن یا رشین ملٹری ٹیکنالوجی کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ تو آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ چینی جو فوجی طاقت ہے اور جو خصوصاً ملٹری ہارڈ ویئر ہے اس نے اپنا لوہا منوایا ہے؟ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت جو چائنا ہے اس نے ملٹری ہارڈ ویئر میں اور اس کے ایسٹ ڈیولپمنٹ میں بہت بڑا کنٹریبیوشن کیا ہے، اور اس نے بڑی اس کے اوپر سرمایہ کاری کی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اس کو بیچتے بھی ہے، ٹیکنالوجی ان کے پاس حاصل ہو چکی ہے، وہ اس کو بیچتے بھی ہے، اور ابھی ہندوستان پاکستان کی 4 دن کی جنگ میں اس کو انہوں نے ٹرائی بھی کر لیا ہے۔ لیکن دیکھیے اکوپمنٹ کافی نہیں ہوتا، اصل میں اکوپمنٹ کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ کتنی صلاحیت رکھتے ہیں، اصل مقصد تو یہ ہے۔ ہمارے پاس اکوپمنٹ تھا، ہندوستان کے پاس بھی اکوپمنٹ تھا، لیکن ہماری ایئر فورس، ہماری ملٹری اس کے لیے تیار تھی، پچھلے سال سے وہ اس کے اندر ویل ٹرینڈ تھے، اور جو ہمارے جو اس کے پیچھے چلانے والے لوگ ہیں، اس کو استعمال کرنے والے جو ہماری فوج ہے وہ بہترین تربیت یافتہ لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، اور اس کی بڑی تربیت ہو چکی تھی، ان کے اندر جذبہ بھی موجود تھا۔ تو اب یہ خالی اکوپمنٹ کام نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے آپ کو پیچھے جو لوگ ہوتے ہیں وہ چاہیے ہوتے ہیں چلانے کے لیے۔ ایران کی بدقسمتی یہ ہے کہ پچھلے سال سے وہ دنیا کی پابندیوں کا شکار ہے، اور اس کے پاس ملٹری ہارڈ ویئر میں کوئی بہت بڑی اس کو ایکسیس نہیں مل سکی ہے۔ اس کے پاس پیسہ ہونے کے باوجود اس کو مغرب سے تو کوئی چیز ملنے کا امکان رہا نہیں کبھی، اور کچھ جو وہ خریدنے کی پوزیشن میں تھا وہ رشیا اور چائنا سے ہی لے سکتا تھا۔ لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو ایرانی قیادت ہے وہ اس خیال کے اندر شکار رہی ہے کہ ان کے اوپر حملہ شاید نہ ہو، حالانکہ اس کو تیار رہنا چاہیے تھا۔ ان کے پڑوس، ان کے گھر کے اندر حالیہ عرصے میں ایران نے براہ راست مداخلت کی ہے، وہاں پہ جو حماس کی جو لیڈرشپ تھی وہاں کے ان کے گھر کے اندر ان کو مارا، ان کی جو ساتھی تھے لیبنان کے اندر وہاں چن کے مارا۔ تو جو یہ غزہ کے اندر جو پچھلے 2 سالوں سے تقریباً 2 سال ہونے کو ہے، پونا 2 سال، اس کے اندر جو لڑائی ہو رہی تھی اور جو اکوپمنٹ اور جو طریقہ کار استعمال کر رہا تھا اسرائیل، اس میں ایران کی قیادت کو ہوشیار ہو جانا چاہیے تھا، اور وہ بے خبری میں مارے گئے، جو اس کی بڑی غلطی تھی، اور ان کو اس بارے میں توجہ دینی تھی۔ انہوں نے اپنے ملک کے اندر تو بڑی ترقی کی تھی، انہوں نے انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا، وہاں پہ انڈسٹریلائزیشن کی، وہاں پہ ہیومن انویسٹمنٹ کے اندر، ریسورس کے اندر بڑی انویسٹمنٹ کی، لیکن ملٹری اکوپمنٹ میں ان کے پاس غالباً جو ہے وہ ان کی ریچ بڑی کم تھی، ان کی ایکسیس بڑی کم تھی، دنیا سے مدد ان کو بڑی کم حاصل تھی۔ اور ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی قیادت جو پچھلے کچھ سالوں سے اپنی کوئی مستقل مزاجی سے کہیں اپنے آپ کو ٹھہرا نہیں سکے۔ وہ ایک وقت میں ہندوستان کے بھی قریب جاتے رہے، بڑی وہاں پہ ان کی قرابت داری ہوئی، بڑی قربت ہوئی ان کے ساتھ، اور پھر وہ پاکستان سے بھی اپنے تعلق رکھنا چاہتے تھے، کبھی پاکستان سے تعلق بگاڑ دیتے تھے، ہندوستان کے زیادہ قریب چلے جاتے تھے۔ اسی طرح وہ چائنا اور رشیا کے ساتھ جتنا تعلق انہوں نے بنایا اس کو بہترین طریقے سے استعمال بھی نہیں کر سکے وہ۔ تو یہ میرے خیال میں ان کی بڑی غلطیاں اور خامیاں رہی ہیں، جس کا ان کا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ لیکن آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو جذبہ ہے ایرانی قوم کے اندر، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے، ملٹری کی ٹاپ لیڈرشپ، وہ پہلے 24 گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ ان کو ٹارگٹ کیا، ان کو ختم کر دیا گیا۔ لیکن ایرانی کی جو قیادت تھی اس نے وہاں پہ فوری طور پہ نئے جو ہے وہ کمانڈرز مقرر کیے، اپنے فوج کو تیار کیا، اور پھر جوابی کارروائیاں بھی جو ہے وہ پھر مؤثر انداز سے کی ہیں۔ لیکن بہرحال اس کے لیے چیلنجز بڑے ٹف ہیں، ڈیفیکلٹ ہیں۔ سر، پاکستان فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی ہے، فیلڈ مارشل بنا دیا گیا ہے۔ پہلے فیلڈ مارشل تھے مرحوم ایوب خان، ان کے حوالے سے بھی بہت کنٹروورسی ہے کہ وہ سیلف اپوائنٹڈ فیلڈ مارشل تھے۔ اب جنرل عاصم منیر پہ بھی بہت تنقید ہو رہی ہے، خصوصاً ایک جماعت اور اس کے سپورٹرز کی جانب سے۔
تو جنرل عاصم منیر کا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بن جانا آپ کے خیال میں نیک شگون ہے، یہ تقرری درست ہے، یا جس طرح کے تنقید کی جا رہی ہے کہ یہ ان کو خوش کرنے کے لیے ایسا کیا گیا؟ میرے خیال میں یہ ایسی بحث ہے جس میں پاکستانی قوم کو شامل نہیں ہونا چاہیے. اس کا فیصلہ ہمیشہ تاریخ میں بعد میں کیا جاتا ہے. جب وقت گزرتا ہے تو کسی سپہ سالار کے، کسی سیاسی قیادت کے، کسی سیاسی لیڈر کے، اس کے اچھا برا ہونے، کامیاب ناکام ہونے کے جو فیصلے ہیں یہ اس وقت کے وقت میں نہیں ہوں گے، یہ بعد میں ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہیے. میرے خیال میں یہ وقت چلا گیا، اب آگے جانے کی ضرورت ہے، آگے دیکھنا چاہیے. قیدی نمبر 804 مسلسل خبروں میں رہتا ہے. تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان ان کی رہائی سب سے بڑا مسئلہ قرار دیتے ہیں ان کے سپورٹرز، اور وہ کہتے ہیں کہ تمام مسائل کا ایک ہی حل ہے کہ خان صاحب کو جیل سے باہر نکالو. تو کیا ایسا کیا طریقہ ہوگا کہ آپ ہی کچھ سجیسٹ کریں کہ خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں اور وہ بچے بچیاں کم عمر جو ان کے سپورٹرز ہیں اور ان کو اپنے بیچ دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی مطمئن ہو جائیں؟ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں بات بالکل کھلے الفاظ میں کہنا چاہیے کہ پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے، یہ سیاسی قیادتیں ہیں، ان کو کسی طریقے سے بھی جیل میں ڈالنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. اب عمران خان جیل میں ہیں، ان کے مخالفین جو ہیں وہ اقتدار میں بیٹھے ہیں، اور اس ملک کی بڑی سیاسی جماعت، ہمیں ماننا پڑے گا کہ بڑی سیاسی جماعت ہے پی ٹی آئی جو ہے، اس کی لیڈرشپ کو ایک موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو عوام کے سامنے پیش کریں. یہ بڑی فیئر بات ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب خود ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے ابھی تک اپنے آپ کو، اپنے مقدمات کو سیاسی بنیادوں پر تو وہ لڑتے رہے، لیکن اس میں بھی ان کو کامیابی نہ مل سکی، کیونکہ انہوں نے اپنی جماعت کے اندر کوئی مؤثر قیادت نہیں پیدا ہونے دی. ہمیشہ ہر جماعت کے اندر پہلے درجے کی، دوسرے، تیسرے، چوتھے درجے کی قیادت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جماعتیں نہ صرف کامیاب رہتی ہیں بلکہ وہ انٹیکٹ بھی رہتی ہیں. ابھی بدقسمتی سے یہ ان کی پولیٹیکل کلچر تھا، ان کی اپنی اسٹریٹجی تھی، اس وقت ان کا اپنا حق بنتا ہے جیسے وہ چاہتے ہیں کریں. لیکن میں باہر سے دیکھ رہا ہوں تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ ان کی جماعت کے اندر کوئی سیکنڈ تھرڈ ٹیئر کی کوئی لیڈرشپ موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے جماعت کے اندر جتنے بھی لوگ اس وقت موجود ہیں، اگر میری بات کو کوئی برا نہ جانے، میں ایک فیئرلی بات کرنا چاہتا ہوں، آنیسٹلی بات کرتا ہوں، ان کے اندر وہ دم خم نہیں ہے، ان کے اندر وہ جرأت کا فقدان ہے. کہ اس کی بڑی وجہ ہے کہ ان کی اپریسیشن نہیں ہے کہیں پر بھی. اگر وہ جرأت کریں گے بھی تو ان کو اپریشیٹ کون کرے گا؟ کیونکہ ان کی جماعت کا جو کلچر ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ٹاپ لیڈرشپ عمران خان ہے اور پھر ان کا ورکر ہے، ان کے درمیان میں کوئی رشتہ موجود نہیں ہے کسی کا، جس کی وجہ سے جماعت جو ہے وہ بڑے بحران سے گزرتی ہے. دوسری اہم بات ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے اپنی مقدمات کو مقدمات سمجھ کر لڑنا چاہیے. اس کو وہ ٹیکنیکل بنیادوں پر لڑے، قانون کی نظر سے اس کو اگر اس کا مقابلہ کرے اور قانون کی زبان سے اس کا جواب دے تو اس کے امکانات تو بن سکتے ہیں ان کے رہے کے. لیکن جب وہ اپنے ہر مقدمے کو پولیٹیسائز کریں گے، جو کرنے کی جواز بنتی بھی ہے، میں مانتا بھی ہوں کہ بنتی بھی ہے، کیونکہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ ہمارے ملک کی سیاسی قیادتوں کو ہمیشہ خاص مقصد کے ساتھ ٹارگٹ کیا جاتا ہے، پھر ان کو یا کسی کو بہت اونچا لے جایا جاتا ہے، کسی کو زیرو کیا جاتا ہے. تو یہ رواج تو ہمارے یہاں رہا ہے. لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ بھی یہ جو اس وقت سلوک ہو رہا ہے، وہ اس کو اگر مؤثر طریقے سے لڑائی کرے تو یہ امکان بنتا ہے. لیکن بدقسمتی سے میں صاف کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری اس وقت عدلیہ کا جو نظام ہے، میں یہ صاف کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس وقت تک کسی کو انصاف دینے کے قابل رہا نہیں ہے. آپ کسی سے فیئر ٹریٹمنٹ کرنے کے قابل بھی نہیں رہا، جس کی وجہ سے اس کے امکانات بھی بڑے کم ہو جاتے ہیں. اور ایک جو اہم ترین بات کرنا یہ چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اگر خود ڈیموکریٹ بنتے،
اپنے اقتدار کے وقت بھی یا اقتدار سے نکلنے کے بعد بھی. تو آج ہمارے پاس جو طاقتیں ہمارے اوپر جو حاوی ہیں اور ان کے اوپر بھی حاوی ہے, یہ طاقتیں نہ حاوی ہوتی ہیں, یہ ہوتی نہ, اس کے وجود نہ ہوتا, اور جن کی وجہ سے پھر آج عمران خان صاحب کو بھی سزا مل رہی ہے اور بدقسمتی اس قوم کو بھی سزا ملتی رہے گی. سر, آپ کے قریبی دوست اور سابق لیڈر, آپ کے سابق لیڈر میاں محمد نواز شریف صاحب منہ سے ماسک اتارتے ہی نہیں ہیں جب ملک میں ہوتے ہیں, گفتگو کوئی نہیں کرتے, سوال پوچھیں تو اس طرح آگے سے ان کا چہرہ ہوتا ہے جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں ہے. جب پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو گفتگو کرنی شروع کر دیتے ہیں. ایک تو یہ بتائیے کہ میاں محمد نواز شریف کی جو پر اسرار خاموشی ہے, اس پہ بڑی بحث ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ, اس کی وجہ کیا ہے؟ اور اس کے ساتھ ضمنی سوال یہ ہے جس کا مختصراً آپ ضرور جواب دیجئے کہ آپ کے خیال میں پاکستان میں سیاست نام کی کوئی چیز بچی ہے؟ دیکھیے, جو آپ کا جو بعد کا سوال ہے اس کے میں پہلے جواب دیتا ہوں کہ پاکستان میں سیاست کرنا بڑا مشکل بھی ہوگا اور چیلنجنگ بھی ہوگا, اور یہ کوئی آسان نہیں رہا کہ آئندہ اس پہ کوئی جمہوری بنیادوں پہ سیاست ہو سکے, یہ مشکل ہو جائے گا. میاں نواز شریف صاحب اس ملک کے بہت بڑے لیڈر رہے ہیں, بڑی جماعت کے سربراہ رہے ہیں, اور اس وقت بھی ان کے سیاسی طور پر ان کے بڑے انٹرسٹ وابستہ ہے اس ملک کے ساتھ. لیکن جہاں تک میں ان کے بہت باروں میں مجھے خوشی ہوتی کہ وہ پاکستان کے معاملات میں آگے آ کے بڑھ کے بات کرتے ہیں, لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں ان کے مزاج کو, ان کا مزاج ایک بڑا مخصوص طرز کا مزاج ہے. وہ سیاست میں ڈکٹیشن کو پسند نہیں کرتے. یہ بات تو میں بالکل آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ سیاست میں وہ کسی ڈکٹیشن کو پسند نہیں کرتے. اب قسمتی سے ان کے لیے ایسا وقت آ گیا تھا کہ ان کو کچھ کمپرومائزز کرنے پڑے ہیں, جو کمپرومائزز غالباً ان کی پسند کے نہیں تھے, غالباً میں کہا, لیکن بہرحال پھر بھی انہوں نے اپنے انٹرسٹ لیا ہے. ان کے لیے چیلنجنگ یہ ہے کہ کیا وہ سارے پاکستان کی بات کریں جو ان کا حق بنتا تھا, لیکن اب وہ زیادہ تر پنجاب کی بات کرتے ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے مناسب نہیں ہے. لیکن اب فوکس چونکہ ان کا پنجاب ہو گیا ہے, اس لیے وہ اپنے آپ کو بڑا محدود کر لیا انہوں نے. بات تو سارے پاکستان کی کرنا چاہتے بھی ہیں اور کر بھی سکتے ہیں, اور مجھے بڑی امید تھی کہ اب میں پچھلے دنوں میں سابق وزیر اعلیٰ ہیں ڈاکٹر عبدالمالک بلوچستان سے, وہ ان کو خصوصاً ملنے آئے تھے, اور وہ یہ امید کر کے آئے تھے کہ میاں نواز شریف اس ملک کے بڑے سیاسی لیڈر ہیں اور ان کا بڑا احترام ہوگا تو وہ بلوچستان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنے آگے بڑھ کے کچھ کام کریں گے. لیکن یہ اس بات کو بھی گزرے ہوئے تقریباً 3 مہینے ہو گئے ہیں, غالباً 3 مہینے اس سے زیادہ, ابھی تک ہمیں کوئی پیش رفت نظر نہیں آئی. حالانکہ میں یہ سمجھتا کہ نواز شریف صاحب اس پوزیشن میں غالباً اپنے آپ کو شاید نہیں سمجھتے, اس لیے وہ اجتناب کر لیں. اگر وہ ان کو نظر آتا کہ میں بلوچستان کے مسئلے میں کوئی مؤثر کردار ادا کر سکتا ہوں تو وہ ضرور آگے آتے. تو ان کی لمیٹیشن غالباً نظر آتی ہیں, جو میرا اپنا خیال ہے, جس کی وجہ سے وہ اجتناب کر چکے ہیں. حالانکہ وہ بلوچستان کے معاملے میں بڑی دلچسپی رکھتے تھے, اور میں جانتا ہوں ان کو رکھتے رہے ہیں, اور آج بھی وہ پاکستان کے معاملات کو مؤثر طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں. وہ دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ مفاہمت کی طرف بھی بڑھ سکتے ہیں, جن میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے, ان کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. حالانکہ ان کے آپس میں اختلافات بڑے زیادہ بھی ہیں, اور ان کو پی ٹی آئی کی قیادت سے شکایت بھی بڑی زیادہ رہی ہے. لیکن بہرحال اس سے زیادہ شکایات نواز شریف صاحب کو پیپلز پارٹی سے بھی رہی ہیں ایک زمانے میں, ان کو اس سے زیادہ شکایات ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بھی رہی ہیں ایک زمانے میں. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. وہ بڑے فراخ دل انسان بھی ہیں اور کبھی فراخ دل نہیں بھی ہوتے. تو یہ باتیں ایک پرسنالٹی کا حصہ ہے. وہ مؤثر کردار ادا کر سکتے تھے اور کر سکتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ ان کے لیے اب لمیٹیشنز آ گئی, وہ نہیں کر سکتے. سر, بلوچستان کی آپ نے بات کی تو حال ہی میں آپ نے اور شاہد خاقان عباسی نے بلوچستان کا ایک دورہ بھی کیا ہے, اور اس میں آپ کے بہت سے سیاسی رہنماؤں سے بھی اور مختلف طبقہ فکر کے لوگوں سے بات بھی ہوئی. بلوچستان ہمیشہ خبروں میں رہتا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انسرجنسی شورش ہو رہی ہے بلوچستان میں, وہ تو آپ نے بلوچستان میں جا کر کیا ریڈ کیا, اور مختصراً یہ بتائیے کہ حل آپ کے خیال میں بلوچستان کے مسائل کا کیا ہے؟
देखिए, बलूचिस्तान का मसला एक बड़ा पेचीदा मसला बन चुका है। उसकी महज बड़ी वजह मैं समझता हूँ कि एक है कि बलूचिस्तान के अवाम को पाकिस्तान के ने अच्छा ट्रीट नहीं किया, उनसे अच्छा सलूक नहीं किया गया, उनकी बात को सुना नहीं गया। और ये आज जहाँ तक बात जा चुकी है, मैं समझता हूँ कि आज बलूचिस्तान के अंदर जो बलोच एक मूवमेंट चल रही है, जो बदकिस्मती से वो पाकिस्तान के हक़ में नहीं है। और उसके अंदर जब हमें मालूम हुआ कि जहाँ जाकर हम गए हैं, हमें पता चला, क्योंकि हम मुख्तलिफ तबकात के लोगों से मिले, जो हुकूमत से लेकर जो पब्लिक और अपोजिशन है, सबसे मिले जाकर। तो जब हमें पता चला कि वहाँ पर तो पढ़े लिखे लोग जो हैं उसके अंदर शामिल होंगे, जिनमें वकील हैं, जिसमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, मुख्तलिफ ख़वातीन हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। तो पढ़े लिखे लोगों के हाथों में वो जा चुकी है। और मैं आपको सही बताना चाहता हूँ कि जो हमने इल्म हासिल किया, मालूम हुआ कि वहाँ पर कोयटा के अलावा हुकूमत की जो रिट है वो असर के बाद नहीं होती, कहीं पर भी नहीं होती। और असर के वक्त भी वहाँ पे लोग कॉन्वाय के अंदर मूव करते हैं असर तक, उसके बाद तो बिल्कुल मूवमेंट नहीं रहती है, पूरे बलूचिस्तान में हम जा सकते हैं। ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। और इसके बाद आपने पूछा कि इसके वजूहात क्या हैं, तो वजूहात तो मैं ये बात सिर्फ कह रहा हूँ आपसे कि पाकिस्तान ने बलोचों से अच्छा सलूक नहीं किया, उनकी बात को सुना नहीं गया। हालांकि हमारा उनका कोई मुतालबा ऐसा बड़ा गालबन नहीं हुआ होगा। अब जब आप एक वक्त तक नहीं सुनते तो फिर नई चीज़ दाखिल होती है, मतलब आपका दुश्मन भी शामिल हो जाता है। और ये बात हम सबको पता है कि वहाँ पे हिंदुस्तान की प्रेजेंस मौजूद है, वहाँ पर उनकी इन्फिल्ट्रेशन वहाँ मौजूद है, उनकी सरमायाकारी वहाँ मौजूद है, उनके लोग वहाँ काम करते हैं। और जो बलोचों के अंदर से भी जाके लोग उनसे मिल के काम करते हैं, ये बात बिल्कुल सबके सामने बात है। और हुकूमत पाकिस्तान की इन बातों का इल्म है। लेकिन बदकिस्मती से आपने कहा कि इसका हल क्या है, तो मैं आपको साफ बताना चाहता हूँ कि मुझे फौरी तौर पर हल कोई इसलिए नज़र नहीं आता कि जो हल करने वाले जो लोग हैं, जो कुव्वतें हैं, वो इसके हल करने में मुझे दिलचस्पी नज़र नहीं आती। उनकी सरदस दिलचस्पी नज़र आती। वो ख्याल है कि हम ये थोड़े लोग हैं, चंद लोग हैं, इनको हम ख़त्म कर देंगे। मेरे ख्याल में ये बात बड़ी गलत फहमी है। मैं इसका बड़ा डिस्पैशनेटली, किसी जज्बाती के बगैर, किसी गुस्से के बगैर, किसी गम के बगैर बड़ा डिस्पैशनेट एनालिसिस करना चाहिए। और इसको हमारी फ़ौजी क़यादत को भी करना चाहिए और हमारी सियासी क़यादत को भी करना चाहिए। क्योंकि बलूचिस्तान एक ऐसा सूबा है जो किसी सियासी जमात के पास नहीं है, इसको चलाने वाले कुछ और लोग हैं। आप सूबा खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर, सूबा सरहद के वज़ीर आला रहे हैं। सियासत, इस इलाके की सियासत को, इस इलाके के मसाइल को बखूबी समझते हैं। आप जैसा सीनियर सियासतदान, सीनियर मैं आपको बार बार सीनियर कह रहा हूँ, तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? क्योंकि आप हैं सीनियर। आपने हमें वैसी सीनियर बना दिया। मैं तो भाई कोई ऐसी वसीयत नहीं रखता हूँ सीनियर होने की। मतलब तजर्बे और उम्र के लिहाज से तो आप सीनियर हैं। तो आप जैसा बंदा सीनियर, जिसने सूबे को बड़े करीब से देखा है, सूबे के मामलात को, माली मामलात को, इंतज़ामी मामलात को, सिक्योरिटी के मामलात को, तो जो आज सूबे में शख्सियात विराजमान हैं, जैसे सरदार अली अमीन खान गंडापुर या और तो आप दिल ही दिल में हंसते हैं कभी देख के कि हमारे सूबे में माशाल्लाह क्या लीडरशिप आई है? देखिए, तारीख़ी तौर पर हमारा सूबा जो है वो न सिर्फ पाकिस्तान के इस खित्ते में, बल्कि पाकिस्तान बनने से पहले भी ये बड़ी तारीख़ी हैसियत रखता था। यहाँ बड़ी बड़ी कदावर शख्सियात शामिल हुई हैं। वो न सिर्फ इस सूबे बल्कि इस मुल्क की सियासत में बड़ा उनका हिस्टोरिक रोल रहा है। कदावर लोग, मामूली दर्जे के लोग नहीं थे, कभी आला दर्जे। और इस खित्ते में हमेशा ये मुखासमत चलती रही है, लेकिन इसका एक अपना कल्चर भी रहा है। यहाँ पे लोग ऐसी करप्शन नहीं हुआ करते थे। करप्शन को लोग यहाँ पसंद नहीं करते थे। साफ सुथरे मिजाज के लोग थे। बहादुरी यहाँ का अनसर था। दिलेरी यहाँ के एक शेवा था। यहाँ पे धोखेबाजी नाम की चीज़ नहीं हुआ करती थी, झूठ नाम की चीज़ नहीं हुआ करती। जो लोगों से साफ बात करते, चाहे कि पसंद करे ना करे।
اب عبدالولی خان صاحب آج ہمارے اندر موجود نہیں ہیں، میرے سمیت بہت سے لوگ ان کی موجودگی میں ان سے اختلاف بھی کرتے رہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ جب بھی انہوں نے گفتگو کی، کبھی غصے میں آ کے کوئی بات کی بھی ہوگی، لیکن غصے میں آ کے بات پہ بھی شائستگی برقرار رکھی انہوں نے، شائستگی برقرار، لیکن وہ تنگ آمد بجانگ آمد کو بات کر بھی دی ہوگی، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پھر یہ چیزیں بدلتی ہیں۔ تو جو تنزل آپ کو پورے پاکستان میں نظر آ رہا ہے، آپ خیبر پختونخوا کو اسے علیحدہ نہ کریں، یہاں پہ تنزل نہیں ہے، پورے ملک میں تنزل۔ جیسے میں نے کہا نا کہ یہ قحط الرجال کہتے ہیں اس کو عربی میں، یہ پورے ملک کے اندر ہے، جہاں بڑے بڑے لوگ جن کرسیوں پہ ہوتے تھے، وہ کرسیاں ان بڑے لوگوں کی وجہ سے بڑی لگتی تھی۔ اب ہمارے کرسی بڑی ہے، ہر جگہ چھوٹے لوگ آ کے بیٹھ گئے۔ یہ صرف خیبر پختونخوا کی بات نہیں ہے، یہ سارے پاکستان کا یہ عالم ہے، اور اسی نے ہمارے ملک کے اندر چھوٹے لوگ بڑی جگہوں پہ آ چکے۔ چاچا، پاکستان کے وزیر اعظم اور بھتیجی پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ، ٹی وی پہ دیکھیں تو بھتیجی نظر آتی ہے۔ بے پناہ وسائل ہیں پنجاب کے ہر طرح سے، تو بھتیجی تو آپ کی بہت جونیئر ہے، بھتیجی آپ کی بھی بھتیجی ہے، پتہ نہیں اس پہ آپ کامنٹ کریں گے یا نہیں کریں گے۔ چاچے اور بھتیجی کی سرکار، سچی بتائیے گا کہ آپ کا کیا امپریشن ہے اس بارے میں؟ دیکھیے، میرے خیال میں میرے لیے اس بارے میں کسی افراد کے نام لیے بغیر میں بات کروں گا کہ جو پاکستان کے جو چیلنجز ہیں وہ اتنے گمبھیر ہیں، اس کے مسائل ہندوستان پاکستان نہیں ہے، اس کے مسائل اس کے عوام کے اندر، ہمارے 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے ہمارے درسگاہ میں نہیں جا سکتے، وہ اسکول سے باہر ہے۔ آج ہمارا جو ہیلتھ سیکٹر کے اندر ہمارا عالم یہ ہے کہ یہاں پہ غریب آدمی دوائی نہیں خرید سکتا، وہ اس کے اندر کوئی سرمایہ کاری نہیں ہے۔ آج اب پاکستان کے اندر جو ہماری ایگریکلچر ہے اس کی آؤٹ پٹ کم ہوتی جا رہی ہے، اس کی پیداوار تو زیادہ ہو رہی ہے، لیکن اس کی فائدہ کسی کو نہیں پہنچ رہا، نہ پروڈیوسر کو پہنچ رہا ہے، نہ پاکستان کی اکانومی کو پہنچ رہا ہے۔ آج پاکستان کی جو انڈسٹری ہے وہ پہلے سے زیادہ شرنک ہوتی جا رہی ہے، ہماری ایکسپورٹ وہاں رکی ہوئی جو آج سے چند سال پہلے تک تھی، تو ہمارا کوئی فیوچر ابھی تک بننے کی طرف جا نہیں رہا۔ آپ پاکستان میں جو قرض لے کے ہم آتے ہیں، وہ قرض آپ کسی کو تقسیم کرنا شروع کر دیں، کسی کو بانٹنا شروع کر دیں تو آپ بادشاہ ہیں، آپ شاہی نظام کا حصہ ہو سکتے ہیں، لیکن عوام کے پیسے کو ضائع کرنا یہ کس طرح بھی مناسب نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے پاکستان کے جو ہیومن انڈیکیٹرز ہیں، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز میں، وہ پاکستان دنیا میں بالکل لوسٹ نمبر پہ آ رہا ہے۔ ہمارے یہاں ہیومن ریسورسز پہ انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ملک سے باہر جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی بڑی اچھی بات ہے، یہ جا رہے ہیں باہر تو وہاں سے پیسہ بھیجیں گے، نہیں جب پیسہ نہیں بھیجتے، یہ اپنا برین بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں، یہاں پہ کچرے پیچھے چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اور آج کا آپ کا ہر جو نیا تعلیم یافتہ نوجوان ہے یا خاتون ہے یا مرد ہے، بچہ ہے، وہ پاکستان میں رہنا نہیں چاہتا۔ تو جو لوگ اپنے ملک کے ساتھ ان کی جڑنا ہے، ان سے اپنے اظہار محبت ہے، وہ اتنے کمزور پڑ جائے، اس سے کیا مراد ہے کہ آپ ایک بہترین حکومت دینے سے، ایک اچھا نظام دینے سے، ایک اچھا معاشرہ بنانے سے آپ کمزور ہیں۔ آج پاکستان میں کرپشن کا راج ہے، لوٹ مار کا راج ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے ہر بچہ بھی جانتا ہے۔ آپ کسی دارالخلافہ میں چلے جائیں، مرکز میں چلے جائیں، آپ کو کہانیاں ملیں گی، آپ کو لوگ ملیں گے، اور بالکل دلیری سے لوگ کرپشن کرنا ہے۔ تو ایک طرح سے پاکستان میں وسائل کی کمی ہے، اور جو وسائل موجود ہیں وہ لٹے جا رہے ہیں یا لٹائے جا رہے ہیں۔ تو یہ میں مجموعی بات کروں، میں کسی فرد کے ساتھ کسی ریلیٹ نہیں کرنا چاہتا، یہ ہماری ٹریجڈی ہے، اس کی طرف ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے، اور زیادہ ذمہ داری انہی لوگوں پہ آتی ہے جو اس وقت حکومت پہ قابض ہیں۔ 65% سے زائد نوجوان آبادی ہے پاکستان کی، اور اب ڈیسیجن میکرز ینگسٹرز ہی ہیں ہر فیلڈ میں، کیونکہ 65% سے زیادہ ہیں۔ تو بہت سی شکایات بھی ہیں نوجوان نسل کے حوالے سے کہ ڈائریکشن لیس ہے ہماری یوتھ، کوئی فیصلہ کرنے کی اس میں نہیں ہے، ان کی تربیت نہیں ہوئی،
सियासी तरबियत भी, अखलाकी तरबियत भी, माशरती तरबियत भी, और बहुत तनकीद की जाती है यूथ पे। तो नौजवान नस्ल को आप कैसे देखते हैं और आपका यंगस्टर्स के लिए मशवरा क्या होगा? अब किसी आप नौजवान को मशवरा देते हैं, कोई आपको सुनता नहीं है बात। ये बात तो एक कल्चर हमारा बन गया है, और ये बड़ी बदकिस्मती होगी कि हमारी माशरती निज़ाम है वो बड़ा तोड़ फोड़ का शिकार हुआ, और पिछले ख़ास तौर पे 10-12 सालों में बड़ी टूट फूट का शिकार है 12-13, और ख़ास तौर पर 2012 के बाद ये ज़्यादा तोड़ फोड़ का शिकार। इसमें बड़ा नुकसान किसका है? हमारे नौजवानों का नुकसान। इस मुल्क का मुस्तकबिल वही है, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ इस वक्त तक, वो अभी भी जज्बाती कैफियत में गिरफ्तार है। और किसी कौम को जब तक जज्बातियत में आप डाले रखते हैं, आप अपनी सियासत तो कामयाबी से चला सकते हैं, लेकिन मुल्क की डायरेक्शन को नहीं डेवलप कर सकते। तो मुल्क की डायरेक्शन जो है वो एक लीडर की आला सतह की सोच से आती है, उसके बुलंद किरदार से आती है, उसकी बड़ी बातों से आती है, उसके अपने नेशन बिल्डिंग पॉलिसीज़ की वजह से आ सकती है, उसके विजन की वजह से आ सकती है, खाली बातों से नहीं आ सकती। तो इसलिए हम बड़े एक दोराहे पे खड़े हैं। हमारी नौजवान नस्ल जो इस मुल्क का फ्यूचर है, इस मुल्क के अंदर 65 से 70% उनकी तादाद है, और हर रोज़ बढ़ती जाएगी, क्योंकि हर आने वाला दिन नए नौजवानों को इजाफा कर रहा है। लेकिन ये ख़तरनाक बात भी है कि जब आप 18 साल के बच्चे के हाथ में अपना मुस्तकबिल दे देते हैं, तो फिर फैसला वो गलत करे सही करे, फिर वो हमारी तबाही भी कर सकता है। और अगर उसकी डायरेक्शन करने वाला कोई अच्छा लीडर मौजूद है, उसको वो सही रास्ते पे भी डाल सकता है। तो मैं इस वक्त बड़ी कश्मकश में शिकार हूँ, पाकिस्तान बड़ी कश्मकश में। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा हमारा चैलेंजिंग टाइम आ गया कि हमारे नौजवान कोई नई बात और अच्छी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये बड़ा अलमिया है, बड़ी ट्रेजिडी है, और इसकी डायरेक्शन लेस नहीं है, इसको डायरेक्शन लेस किया गया है, इसको सिर्फ डाल दिया गया है। अब ये कब इससे निकलेंगे, मैं फ़िलहाल आपको कोई पेश गोई नहीं कर सकता। सर, जो आजकल की नौजवान नस्ल है वो सियासतदानों का तस्वुर अपने जहन में ये रखती है कि 2-4 करोड़ रुपए की बड़ी गाड़ी होगी, साथ मुसल्ला गनमैन होंगे, डाले होंगे, उसको सीरियस लेते हैं। आप जैसे जो सियासतदान हैं, जो शायद खाकान अब्बासी तो खुद ही गाड़ी ड्राइव कर लेते हैं, आप भी खुद ही ड्राइव कर लेते हैं, एक आधी गाड़ी होती है, गाड़ी भी गुजारिश ही होती है, तो आप लोग मिसफिट हैं अब पाकिस्तान की मौजूदा सियासत में? नहीं, मेरे ख्याल में ये आपके ख्याल में ऐसा है, हम तो बड़े मुतमईन हैं और हम बड़े इत्मीनान से कहीं जाते हैं। मैं अकेला भी सफ़र कर लेता हूँ, और हमें आगे पीछे किसी की ज़रूरत इसलिए नहीं है। तो ये तो एक बड़ी जालसाजी है जो हमारी सियासत में दाखिल हुई है, और पिछले 12-14 सालों के अंदर एक नौ दौलतियों की एक नई किस्म जो है वो सियासत में दाखिल हो गई है, और उनके पास सरमाया भी मौजूद है। हम लोग तो वो लोग थे जो अपनी इज़्ज़त की खातिर जो सियासत करते थे, अपनी इज़्ज़त को हम अपना एक फेस वैल्यू बनाते थे, और अपनी जो कैरेक्टर की बुनियाद के ऊपर, अपने प्रिंसिपल की बुनियाद पर, अपने असूलों की बुनियाद के ऊपर हम अपनी सियासत को करते रहे हैं, और आइंदा भी इसको करेंगे। इसलिए ये हमें कोई ऐसी हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं है। मैं बड़े इत्मीनान से बात करता हूँ, मुझे बड़ी तसल्ली है, मैं बड़े मुझे कन्वीनियंस भी है, मेरी ज़िंदगी की आसानी भी है इसमें। तो ये पैसे का जो दखल होना है सियासत में, ये है बड़ी खौफनाक बात। आप देखते हैं कि जमातें जो हैं वो टिकट बेचती हैं पैसे देकर, तो और करोड़ों रुपए में टिकट बिकते हैं, और ये सारी जमातें कर रही हैं। इसमें कोई जमात ऐसी नहीं है जिसको मेरे इल्म में, क्योंकि मैं बहुत जानता हूँ अंदर से जमातों को, उनकी लीडरशिप को भी जानता हूँ, वो पैसे कितने इकट्ठे होते हैं, उस पैसे को कहाँ ले जाया जाता है, वो जमातों पे वापस नहीं खर्च होते, वो फिर कहीं जेबों में चले जाते हैं। ये बहुत ख़तरनाक रुझान है, इसने हमारी सियासत के डायरेक्शन को बदल दिया है। इसमें सियासी लोगों के बजाय सियासत में जो कारोबारी लोग हैं उनका दाखिला हो गया है। तो बड़ा अलमनाक बात है, बड़ी तशवीशनाक बात है, और इसका भी इलाज हमारी नौजवान के पास है। ये फैसला उनको करना चाहिए कि जो हमारे लीडर जिनको हम चुनने जाएं, वो हमारे अंदर से बेहतरीन लोग होने चाहिए, उनकी बेहतरीन गाड़ी वाले नहीं होने चाहिए, बेहतरीन सरमाए वाले नहीं होने चाहिए, वो बेहतरीन किरदार के लिहाज से होना चाहिए, तभी हमारा मुल्क बच सकता है। और पूरी दुनिया में आप देखते हैं कि जो किरदार वाले लोग हैं
ان کو جو ترقی یافتہ ممالک میں اب دیکھتے ہیں کہ بد کردار آدمی کا سیاست میں رجحان اولا تو ہوتا ہی بڑا کم ہے، اگر وہ آ بھی جائے تو اس کو پھر وہ سیاست سے نکال کے باہر کرنے کے بھی انتظام موجود ہے۔ ہمارے یہاں جو ایک دفعہ آپ کے اندر داخل ہو جائے وہ پھر آپ کے سر پہ سوار رہتا ہے، وہ پیسہ بھی کماتا ہے، پھر پیسہ لگاتا بھی ہے، جب پیسہ کمائے گا اور لگائے گا تو وہ زندہ بھی رہتا ہے۔ تو یہ بڑی تشویش کی بات ہے، ہمارے سیاسی کلچر میں اس چیزوں کو خاتمہ ہونا چاہیے، لیکن خاتمہ کرنے والا کون ہے؟ ہماری پبلک ہے، ہمارے عوام ہے، ہمارا ووٹر ہے، وہ کر سکتا ہے۔ سر ایبٹ آباد کی سیاست میں آپ صوبے کا الیکشن بھی لڑتے اور جیتتے رہے ہیں 1985 سے، قومی اسمبلی کا الیکشن متعدد الیکشن جیت چکے ہیں، ہارے بھی ہیں۔ جو ایبٹ آباد کی گلی کوچوں میں چائے کے ہوٹلوں پر، حجام کی دکانوں پر جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سردار صاحب جو کبھی 70-80 ہزار ووٹ لے کر آتے تھے اب وہ 22,000 ووٹوں تک محدود ہو چکے ہیں، اور اگلی دفعہ اگر کھڑے ہوئے تو شاید اس سے بھی کم ووٹس ہو جائیں گے۔ تو اور قصہ پارینہ کہتے ہیں لوگ آپ کے مخالفین کہ سردار صاحب ہو گئے قصہ پرینہ، پرانی گال ہو گئی سردار صاحب بھی۔ تو آپ مستقبل میں بھی انتخابی سیاست میں آنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا آپ نے بھی باسی کر دی؟ دیکھیے، جو ہمارے جیسے لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سیاست میں رہنا چاہیے۔ وہ کیوں رہنا چاہیے کہ وہ اگر ہمارے جیسے لوگ جو سیاست میں اصول کی بات کرتے ہیں، اخلاق کی بات کرتے ہیں، تہذیب کی بات کرتے ہیں، برداشت کی بات کرتے ہیں اور انسانیت کی بات کرتے ہیں، اس ملک کی بات کرتے ہیں خاص طور پہ، اگر وہ بھی ہٹ جائیں گے تو پھر یہ بہت بڑا المیہ ہوگا۔ تو ہم اپنے لیے نہیں الیکشن لڑتے ہیں، ہمیں اپنے لیے لڑنا بھی نہیں چاہیے، اور ہمارے جیسے لوگوں کو مقابلہ ہمارا ان قوتوں سے ضرور ہے جو ایک وقت کی پیداوار ہے، جو سرمایہ دولت کی پیداوار ہے، یا وہ ایک خاص سیاسی سوچ اور فکر کی پیداوار ہے، یا ان کے پیچھے کوئی اور کھڑا ہے تو وہ اس کے ذریعے کامیاب ہوتے ہیں۔ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی بڑا رول رہا ہے۔ تو یہ سارے جو کسی کی پیداوار ہوتے ہیں وہ تو شاید کامیاب آپ کو نظر آ جائیں، شاید آتے بھی ہوں گے، لیکن ہمارے جیسے لوگ ان کو بھی سیاست میں موجود رہنا چاہیے، اور اس کے لیے پھر یہ فیصلہ تو عوام نے کرنا ہوتا ہے کہ کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے۔ بالآخر فیصلہ یہ عوام کرتی ہے، تو اگر عوام تو اس دفعہ اب مجھے لگا نہیں ہے 2024 میں تو کسی اور نے فیصلہ کیا ہے، عوام کے فیصلے کو تو پھر کسی نے نہیں مانا، وہ تو بیچارے گھر بیٹھے رہ گئے اور جیتا کوئی اور ہے۔ تو یہ بات بھی ٹریجڈی ہے ہمارے ملک کے اندر کہ عوام کی فیصلوں کی اب قدر و قیمت نہیں رہی ہے۔ اگر ہمارے مخالفین جیت کر یا ہمیں ہرا کر کوئی کامیاب ہو جائے تو مجھے خوشی ہوگی، اور اگر ناکام ہو گئے تو میرے خیال میں یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ لیکن اب فیصلہ جو ہے وہ فارم 45 کے بجائے فارم 47 کرتا ہے، تو یہ بڑا ایک تبدیلی آ گئی، اس کے بچنے کی ضرورت ہے۔ سر سابق وفاقی وزیر اور سینیٹر عباس آفریدی کا ایک حادثے میں انتقال ہوا، اور کہا جاتا ہے کہ گیس بلاسٹ ہوا۔ ان کے والد کا ان کی وفات کے حوالے سے کہنا کچھ اور ہے۔ آپ بھی کوہاٹ گئے ہوئے تھے عباس آفریدی کی دعائے مغفرت کے لیے۔ آپ کے خیال میں وہ عباس آفریدی جو ووٹ کو عزت دو کے دنوں میں مسلم لیگ نون کا سب سے بڑا فائنینسر تھا، سب سے آگے بڑھ کر اس نے ہاتھ بھی تھاما پارٹی کی قیادت کا، پارٹی کی قیادت کے بچوں کی شادی بھی عباس آفریدی کے فارم ہاؤس پہ ہی ہوتی تھی، ہر طرح سے اس شخص نے اپنے آپ کو، لیکن پھر سینٹ کے ٹکٹ کے معاملے پر اختلافات ہوئے، راہیں جدا ہوئیں۔ آپ نے کیا سنا اور کیا دیکھا کوہاٹ میں عباس آفریدی کے جہاں بھاگ ہونے کے حوالے سے، اور آپ کی ذاتی رائے کیا ہے کہ کیا ہوا؟ دیکھیے، میں آپ کی بہت سی باتیں کو تو آپ کو جواب نہیں دے سکتا، جو آپ نے خود سوال میں خود ہی جواب دیے ہیں، لیکن ایک بات میں کہوں گا کہ عباس آفریدی ایک ہمارے اس خطے کے بڑے نوجوان سیاستدان تھے، اور ان کا بڑا پچھلے کئی سالوں میں ان کا اس ہمارے جنوبی اضلاع میں ان کی سیاست کا بڑا رول بھی رہا ہے۔ ان کی جو موت تھی وہ المناک رہی ہے، بڑی افسوسناک ہے۔ میں ان کے بچوں سے ملا ہوں، لیکن چونکہ یہ خالصتاً جو ہے پولیس کی تفتیش کا
ایک کیس ہے، اس لیے اس پہ میرا رائے دینے کو کوئی وجہ بنتی نہیں ہے. تو میرے خیال میں ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ پولیس انویسٹیگیشن کرے، اور وہ انویسٹیگیشن غیر جانبدارانہ ہونی چاہیے تاکہ ان کی فیملی جو وہ ان کو بھی اطمینان ہو، اور جو لوگ اس کے اگر کوئی ذمہ دار ہیں تو ان کو پکڑا جائے، اور اگر یہ قدرتی ایک حادثاتی عمل تھا تو وہ بھی سامنے آ جائے. تو اس کے لیے بڑی غیر جانبدارانہ تفتیش کی ضرورت ہے، جو کہ شاید ابھی تک سامنے آ نہیں رہی. ان کے بچوں نے شکایت کی تھی کہ ہماری تفتیش جو ہے وہ اطمینان بخش نہیں ہے اور کسی نے تفتیش فیئرلی کی نہیں ہے. تو یہ شکایت ان کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس بارے میں بالکل پولیس کو، خاص طور پہ جو پولیس ہے ان کو اس پہ بہت توجہ دینے کی. سر بہت وقت آپ کا لے لیا، مختصراً ایک دو سوال، آخری سوال. بلاول بھٹو زرداری بے نظیر بھٹو کے صاحبزادے ہیں، نوجوان نسل میں بڑے مقبول بھی ہیں، بڑے تو نہیں لیکن خاصے مقبول ہیں. اب ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کی بھی انٹری ہو گئی ہے سندھ کی پولیٹکس میں، خصوصاً نئے کینالز کی تعمیر کے حوالے سے جو ایجیٹیشن ہو رہی ہے اس میں. بلاول بھٹو زرداری پاکستان کا موقف پوری دنیا میں پیش کرنے میں کتنے کامیاب ہوئے ہیں یا ناکام ہوئے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، میں ان کی سیاست میں تو کوئی تبصرہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ اب پاکستان کے عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کب تک یہ سزا بھگتتے رہیں گے. تو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. یہ پاکستان کی بڑی سزائیں ملتی ہیں نا، جو ہماری جو قیادت وہ چلی جاتی ہے، ان کے ختم ہونے کے بعد بھی ان کی نسل در نسل جو ہے وہ ہمارے پر سوار رہتے ہیں. لیکن جہاں تک پاکستان کے کیس کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے ٹھیک لڑا ہے. وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ پوری دوسری جماعتوں کے بھی لوگ شامل تھے، حکومت سے بھی تھے، دوسری طرف سے بھی تھے. کیونکہ حکومت کو یہ تھا کہ اپوزیشن سے بھی کوئی لوگوں کو بھیجتے تو اچھا ہوتا، اس کا ایک معیار بڑھ جاتا، اس کا ایک سٹیٹس بڑھ جاتا. لیکن انہوں نے ہندوستان کی جارحیت کے بارے میں بڑی کھل کے باتیں کی اور بالکل ٹھیک پیش کیا. اس سے یہ بڑی اچھی بات ہوئی کہ پاکستان کے عوام کا موقف جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش ہوا. لیکن اس سے پہلے دنیا کے سامنے ہمارے آج کی دنیا اس طرح کی چھپی ہوئی، آپ ان کو جا کے کہیں گے تو وہ آپ سے پہلے جان چکے ہوتے ہیں. ان کو علم تھا کہ بھئی اس میں ہندوستان نے کیا رول ادا کیا، پاکستان کا کیا رول تھا، کون غلطی پر تھا، کون سچ تھا، کون جھوٹ. تو لوگوں کو تو دنیا کو پتہ ہوتا ہے. لیکن بہرحال انہوں نے ہمارے اطمینان کے لیے ٹھیک باتیں کی ہیں. اگر ہم سر یہ کہیں کہ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے سے عمر اور تجربے میں کئی بڑے ششی تھرور کو پچھاڑ دیا ہے تو کیا یہ درست ہوگا؟ دیکھیے، اس بارے میں ہمیں کسی سے مقابلہ کرنا کوئی جائز بنتا نہیں ہے، کیونکہ ان کی بھی حق بنتا تھا کہ وہ دنیا کے سامنے اپنا موقف پیش کرتے. انہوں نے اپنے اپوزیشن لیڈر کو وہاں بھیجا ہندوستان نے، اور پاکستان کا بھی حق بنتا تھا کہ دنیا کو اپنی اس کا توڑ کرنے ان کو بھیجتے، کیونکہ وہ ایک بڑا مؤثر گفتگو کرنے والا ششی تھرور جو ان کا بیٹا ہے. تو انہوں نے ٹھیک باتیں کی. تو میرے خیال میں یہ ہمیں کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے، کوئی ہمیں ضرورت نہیں اس بات کی. سردار مہتاب احمد خان سر، انتہائی مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے بہت وقت دیا اور بڑی کھل کر سوالات کے جواب دیے. ہمیشہ کی طرح وقت دینے کا، 2 مرتبہ چائے پلانے کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو.